اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس دفعہ میں اس موسم میں امیر صاحب کے کہنے پر جماعت جرمنی کی دعوت پر
اس لیے آیا ہوں کہ امیر صاحب کی خواہش تھی کہ جو مساجد سال میں تعمیر ہوئی ہیں ان کا افتتاح ہو جائے. وہ 1 مہینہ پہلے مجھے بلانا چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ دسمبر کا آخر رکھا تھا. اور بعض مساجد کا سنگ بنیاد بھی رکھنا ہے. ان سے یا جماعت جرمنی سے مجھے کہنا چاہیے، وعدہ تو میرا یہ تھا کہ ہر سال 5 مساجد بنائیں گے تو افتتاح کے لیے آؤں گا، لیکن ابھی تک جو بنائی گئی ہیں اس سال کی، جن کا افتتاح ہونا ہے، وہ صرف 3 ہیں. تو ان مساجد کے لیے افتتاح کے لیے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب آپ سے 3 پہ راضی ہو گیا ہوں کہ چلو کچھ تو ہاتھ آیا. میرا زیادہ مقصد اور خواہش جو مجھے یہاں لائی ہے وہ برلن کی مسجد کا سنگ بنیاد ہے، کیونکہ یہاں مسجد تعمیر کرنا بھی جماعت کے لیے ایک چیلنج ہے. آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی اس جگہ کی خاص اہمیت ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو برلن میں مسجد بنانے کی بڑی شدید خواہش تھی. اس کے لیے چندہ بھی جمع کیا گیا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے پھر وہ رقم لندن بیت الفضل کی تعمیر میں خرچ کر دی گئی. برلن کی مسجد کے لیے، جیسا کہ پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں، عورتوں نے چندہ جمع کیا تھا اور بڑی قربانی کر کے انہوں نے چندہ جمع کیا تھا. لجنہ نے اس زمانے میں ہندوستان میں یا صرف قادیان میں زیادہ تر کہنا چاہیے ہوتی تھی، تقریباً 1 لاکھ روپیہ جمع کیا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، بڑی خطیر رقم تھی. اور زیادہ تر قادیان کی غریب عورتوں کی قربانی تھی، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. بعض مرغی لے کے آ جاتی تھی، کسی نے پالی ہوئی ہے مرغی تو کچھ انڈے بیچنے والی ہے تو انڈے لے کے آ گئی، کسی کے گھر میں بکری ہے تو بکری لے کے آ گئی، کسی کے گھر کے کچھ نہیں ہے تو گھر کے جو برتن تھے وہی لے کے آ گئی. بلکہ ایک عورت نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک دفعہ تحریک جو کی تھی، میرا خیال ہے یہی تحریک تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے جب تحریک کی تو عورتوں میں اس قدر جوش تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ گھر کا سامان جو دے دیں. ایک عورت نے اپنے سارا زیور جو تھا وہ چندے میں دے دیا اور گھر آئی اور کہنے لگی اب میرا دل چاہتا ہے، غریب سی عورت تھی، معمولی زیور تھا، کہ اب میں گھر کے برتن بھی دے آؤں. تو اس کے خاوند نے کہا کہ تم نے زیور دے دیے، کافی ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس وقت میرا اتنا جوش ہے کہ میں اگر میرا بس چلے تو تمہیں بھی بیچ کے دے آؤں. تو گو کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے اس جوش کا جو عورتوں میں تھا اس وقت قربانی کے لیے. حیرت ہوتی تھی ان کی قربانیاں دیکھ کے، اس وقت کی عورتوں کی قربانی دیکھ کر. اور آج کل جو آپ بہت بہتر حالات میں ہیں، اس وقت کے حالات کے مقابلے میں تو کہنا چاہیے انتہائی امیرانہ حالت میں رہ رہے ہیں. فرق بڑا واضح نظر آتا ہے. آپ لوگ آج شاید وہ معیار پیش نہ کر سکیں جیسا کہ میں بتایا جو ان لوگوں نے کیے تھے. کچھ عرصہ ہوا آپ کے صدر صاحب انصار اللہ نے مجھے لکھا کہ انصار اللہ نے 100 مساجد کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے، 5 لاکھ یا جتنا بھی تھا جو میں نے ٹارگٹ دیا تھا ساروں کو.
اور فلاں اخراجات ہو گئے ہیں، اس لیے مرکز ہمیں اتنے عرصہ کے لیے کچھ قرض دے دے تاکہ انصار اللہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ بالکل اس کی امید نہ رکھیں۔ یہ گندی عادت جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر ایک دفعہ آپ کو جب پڑے گی یہ گندی عادت تو پھر باقی تنظیموں کو بھی پڑے گی، اس کو میں نہیں ہونے دوں گا۔ خود ہمت کریں، خود رقم جمع کریں۔ تو بہرحال جس طرح بھی انہوں نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ انکار ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اگر انہوں نے زیادہ زور دیا یا کسی اور تنظیم نے اور لکھا تو پھر میں ان کو یہی جواب دوں گا کہ اب میں پاکستانی احمدیوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ان امیر بھائی بہنوں کی مدد کریں کیونکہ یہ ہمت ہار رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا بہت جوڑ کر آنا دو آنے چندہ جمع کریں اور ان لوگوں کو بھجوا دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرا انصار اللہ کو جو جواب تھا وہ کافی اثر کر گیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگ خود اپنے پاؤں پہ ساری تنظیمیں کھڑی ہوں گی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مسجد کی جو برلن میں مسجد انشاءاللہ شروع ہوگی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے نزدیک، جس کو 86 سال بعد تقریباً حالات ٹھیک ہونے پر ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج جرمنی کو پھر ایک کر کے، دونوں جرمنی جو مغربی اور مشرقی جرمنی تھے، ایک کر کے دیوار برلن گرا کر ایسے حالات پیدا فرمائے ہیں کہ ہم وہاں مسجد بنانے کی خواہش کی تکمیل کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس سے فوری جو حالات ابھی ہیں سازگار، فوری فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تعمیر شروع بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور جلدی ختم بھی ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 جنوری کو وہاں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ آپ بھی اور آپ یہاں اس ایم ٹی کے اساتذہ سے، دنیا کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حالات ٹھیک رکھے اور یہ سنگ بنیاد رکھا بھی جائے اور اس مسجد کی تکمیل بھی ہو جائے۔ حکومتی اداروں کی طرف سے اللہ کے فضل سے اجازت مل چکی ہے، لیکن مقامی لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، نیشنلسٹ کہتے ہیں جنہیں، جو شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ چند ماہ پہلے جب علاقے کے لیڈرز نے، کونسل نے جب سب کو اکٹھا کیا تھا کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے، تو ان لوگوں نے میٹنگ نہیں ہونے دی تھی اور اتنی شدید مخالفت کی تھی کہ ہمارے لوگوں کو مشکل سے وہاں سے بچ کے واپس آ سکے تھے۔ تو اس لحاظ سے بہت دعا کی ضرورت ہے۔ امیر صاحب آپ کے جب لندن میں مجھے ملے تھے اور بڑے پریشان تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر سک رہے تھے کہ مسجد، گزشتہ مہینے کی بات ہے، کہ مسجد کی بنیاد میں رکھوں یا کس طرح رکھی جائے یا کیا کیا جائے، جماعت بھی فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ تعالیٰ سنگ بنیاد رکھوں گا میں، اور یہ کوئی بات نہیں کہ حالات کی وجہ سے نہ جاؤں بنیاد رکھنے کے لیے۔ میں نے امیر صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ جائیں گے اور اللہ مدد فرمائے گا۔ یہ سر پھروں کا جو گروپ ہے جو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا ہمارے ساتھ، چاند ایک پتھر پھینک دے گا، تو یہ چیزیں ہمارے راستے میں روکنی بننی چاہیے۔ تو امیر صاحب نے مذاقاً کہا کہ نہیں، جرمن پتھر نہیں پھینکتے، ٹماٹر مارتے ہیں۔ تو
بہرحال جو بھی ہو، انتظامیہ کچھ فکر مند ہے، لیکن اگر نیک مقصد کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے والے پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کا محبت اور امن کا پیغام پہنچانے کے لیے اگر ہم اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، اس کے سامنے اجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اس سے اجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ وہ قادر و توانا ہے، جس نے ہر آن آفات اور مشکلات سے بچایا ہے، ہمیں مدد فرمائے، اور ہم اس نیک کام کو انجام دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جرمن قوم عمومی طور پر اتنی سخت نہیں ہے جتنا کہ وہاں اظہار ہو رہا ہے، برلن میں جیسے اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو نیشنلسٹ ہیں، وہ قوم پرست جو ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، اور مشرقی جرمنی میں ایک لمبے عرصے کے حالات کی وجہ سے ایک خاص رد عمل ہے، زیادہ کھردرے لوگ ہو چکے ہیں وہ۔ تو بہرحال لیکن دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ بعض مسلمان گروپوں نے اس فضا کو اور زیادہ بگاڑا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کسی بات کا یا کم از کم کسی مسلمان گروپ کا، جماعت کا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہے جس نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور جھکنے والا بنانا ہے، محبتیں بکھیرنی ہیں اور اسلام کی صحیح اور خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلانی ہے انشاءاللہ۔ بس ایک تو مسجد بننے کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھیں وہاں کے رہنے والے لوگ کہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ اگر مخالفین کی طرف سے سخت رویہ اختیار کیا جائے تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کل قادیان کے جلسے کے دوران جو یہاں سے تقریر کی تھی میں نے، اس میں حضرت مسیح موعود کے علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کا حوالہ دے کر یہی بتایا تھا کہ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ وقت پر سب کچھ ظاہر فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انگلستان میں جب ہارٹلے پول کی مسجد کا بنیاد رکھی گئی اور وہاں تعمیر شروع ہوئی تو وہاں بھی بعض اسلام پسند اسلام مخالف گروپوں نے، نوجوانوں نے وہاں تعمیر کے دوران پتھر وغیرہ پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، شیشے توڑتے تھے، تو یہ حرکتیں وہاں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن جماعت کے نمونے اور مثبت رد عمل کی وجہ سے ارد گرد کے ہمسایوں نے ہی کچھ عرصے کے بعد ہمارا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ہر کوئی اس بات کی تعریف کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے غلط تاثر جو اسلام کے بارے میں تھا اس کو بالکل دھو دیا۔ بس یہ تاثر جو یہاں بھی پیدا کیا گیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ کوشش کر کے اسلام کی تعلیم بھی ان لوگوں کو بتائیں، یہ آپ پر فرض ہے اور بتانی ہوگی۔ ان کو بتائیں کہ ہم یہ مسجد اس گھر کے نمونے اور اس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں جو خدا کا پہلا گھر تھا، اور جس کی بنیادیں رکھتے ہوئے ان باپ بیٹا نے جو دعائیں کی تھیں وہ یہ تھیں: ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے دو فرمانبردار بندے بنا دے، ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر، اور ہمیں اپنی باتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا۔ تو ایسے بندے بنا دے
جو تیرے حکموں پر چلنے والے ہوں، تیرے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں اور تیری مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں، محبت، پیار اور امن کا پیغام دنیا میں پھیلانے والے ہوں، اور صرف ہم نہیں بلکہ ہماری اولادیں بھی ان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہوں۔ ہمارا مقصد تو اس گھر کی بنیاد سے، اس گھر کی تعمیر سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ ہمیں عبادت کے وہ طریق سکھا جس سے ہم تیرا پیار حاصل کر سکیں اور ہمیشہ ہم تیری راہ میں تیری خاطر قربانی کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے رہیں۔ پھر یہ بھی دعا ہمیں بتائی اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما، تیری عبادت کی طرف توجہ رکھنے اور تیرے حکموں پر عمل کرنے کی جو ہماری کوشش ہے، اپنے فضل سے اس کو قبول فرماتے ہوئے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، بس ہماری مسجدیں، یہ اعلان کریں آپ لوگ کہ ہماری مسجدیں اس گھر کی تتبع میں ہیں جہاں بھی بنتی ہیں، جہاں بھی بنیں گی، اس علاقے میں، اس جہاں بھی بن رہی ہیں یہ، اس شہر میں جہاں یہ تعمیر ہو رہی ہیں، امن کا پیغام پہنچانے اور امن قائم کرنے اور پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے بنیں گی۔ اس لیے تم لوگ بے فکر رہو۔ ہماری مسجد سے تم دیکھو گے کہ اللہ کے حضور جھکنے والوں کی محبت کے چشمے پھوٹیں گے۔ ہماری مسجدوں کے میناروں سے اللہ کی آخری اور کامل شریعت کی تعلیم کے نور کی کرنیں ہر سو پھیلیں گی۔ بس ہم سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو دنیا کے خوفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ ہم تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے حقوق چھوڑ کر دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس یہ پیغام یہاں کے ہر باشندے کو پہنچائیں اور اس کے لیے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں۔ تو انہی میں سے آپ دیکھیں گے کہ نیک فطرت لوگ جو ہیں آپ کے دفاع کے لیے نکلیں گے، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ تجربہ ہو چکا ہے یہ، اس ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی۔ یہاں جرمنی میں بعض علاقوں میں ہماری مسجدیں بنی ہیں تو پہلے وہی لوگ جو اعتراض کرتے تھے، جن کو ہماری مساجد ان کے علاقوں میں تعمیر ہونے پر اعتراض تھا، اب وہ خود بڑھ کر ہمارے سے تعاون کرتے ہیں۔ بس اگر آپ لوگ نیک نیت ہو کر قربانیاں دیتے ہوئے مسجدیں بنانے کی کوشش کریں گے تو برلن میں ایک نہیں کئی مسجدیں بنانے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیتے چلے جائیں اور عاجزی سے دعائیں کرتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان حقیر کوششوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ نہیں کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جماعت سے قرض مانگنے لگ جائیں، جیسے انہوں نے مثال دی ہے۔ دنیا میں بے شمار غریب جماعتیں ہیں جن کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو صاحب توفیق ہیں ان کو رقم دے کے رقم بلاک کر دی جائے تو دنیا میں جو بے شمار مساجد بن رہی ہیں جن کی مدد کرنی پڑتی ہے، مشن ہاؤسز بن رہے ہیں، دوسرے تبلیغ کے منصوبے ہیں،
تو وہ تو پھر اس بلاک ہونے کی وجہ سے رقم پورے نہیں ہو سکتے. بس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں اور قربانیاں کر کے پھر جیسا کہ میں نے کہا عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں کہ اے اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما اور اس سے زیادہ کی بھی توفیق دے. مالی قربانی نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنے پر تنگی وارد کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اللہ کے فضل سے جرمنی میں ایسے لوگ ہیں جو اس معیار پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے بعض جگہوں پر. آپ کی جان، مال اور وقت کی قربانی ہی ہے جس نے جرمنوں کے دل جیتنے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس ملک میں اسلام کے بارے میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کے دعوے کے بارے میں توجہ پیدا ہو گئی تھی خبر پہنچنے کی وجہ سے. اگر دنیا کے حالات اور کچھ ہماری سستیوں کی وجہ نہ ہوتی تو بہت کام ہو سکتا تھا یہاں، لیکن اب آپ نے اس کا مداوع کرنا ہے اور ہونا چاہیے. یہاں میں ایک خط کا ذکر کرتا ہوں جو ایک جرمن عورت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھا تھا. یہ بدر قادیان میں 1907 میں ایک رپورٹ میں درج ہے. ایک عورت تھیں مسز کیرولین، انہوں نے لکھا کہ میں کئی ماہ سے آپ کا پتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ آپ کو خط لکھوں اور آخر کار آپ مجھے ایک شخص ملا ہے جس نے مجھے آپ کا ایڈریس دیا ہے. اچھا، بلکہ ایڈریس جو دیا وہ بھی اس طرح ہے، لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ بامقام قادیان، علاقہ کشمیر، ملک ہند. تو تب بھی قادیان پہنچ گیا. میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ کو خود خط لکھتی ہوں، لیکن بیان کیا گیا ہے کہ آپ خدا کے بزرگ رسول ہیں اور مسیح موعود کی قوت میں ہو کر آئے ہیں، اور میں دل سے مسیح کو پیار کرتی ہوں. مجھے ہند کے تمام معاملات کے ساتھ اور بالخصوص مذہبی امور کے ساتھ دلچسپی حاصل ہے. میں ہند کے قحط، بیماری اور زلازل کی خبروں کو افسوس کے ساتھ سنتی ہوں. مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ مقدس رشیوں کا خوبصورت ملک اس قدر بت پرستی سے بھرا ہوا ہے. ہمارے لاڈ اور نجات دہندہ مسیح کے واسطے جو اس قدر جوش آپ کے اندر ہے، اس کے واسطے میں آپ کو مبارکباد کہتی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ چند سطور اپنے اقوال کے مجھے تقریر فرما دیں. میں پیدائش سے جرمن ہوں اور میرا خاوند انگریز تھا. اگرچہ آپ شاندار قدیمی ہندوستان قوموں کے نور کے اصلی پوت ہیں، تاہم میرا خیال ہے کہ آپ انگریزی جانتے ہوں گے. پھر لکھتی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اپنا ایک فوٹو اور سال فرمائیں. کیا دنیا کے اس حصہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ یقین رکھیں پیارے مرزا کہ میں آپ کی مخلصانہ دوست ہوں. کیرولین دستخط. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب رابطے اتنے آسان نہیں تھے جو آج کل ہیں. یہاں کوئی احمدی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے ایڈریس لیا انہوں نے. آج تو آپ یہاں ہزاروں میں ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں اور مسجدیں بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ مادیت کی طرف دنیا آج پہلے سے زیادہ ہے، مذہب سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن ایک بے چینی بھی ساتھ ہی ہے. اس لیے دنیا کی بے چینی دور کرنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جماعت کا اور اسلام کا تعارف کروانا چاہتے ہو تو جس علاقے میں یہ کوشش کرنا چاہتے ہو وہاں مسجد بنا دو. اس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مسجدیں ہی ہیں جو تمہارا تعارف کروائیں گی. بس مسجدوں کا جال آپ کی تبلیغ میں آسانیاں پیدا کرے گا.
اس لیے اس طرف خاص طور پر کوشش کریں. اللہ کرے کہ یہ کام ہم جلد سے جلد سر انجام دینے والے بن جائیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مشرقی جرمنی میں اس پہلی ایک مسجد پر خوش نہ ہو جائیں بلکہ اور مسجدیں بنانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے. پھر برلن میں جماعت کی تبلیغ اور مسجد بنانے کے حوالے سے خلافت ثانیہ کے دور میں کا ایک تاریخ کا ایک صفحہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. لکھا ہے کہ جرمنی میں سب سے پہلے پروفیسر فرنیزی LLD اور ڈاکٹر اوسکا جیسے قابل مصنفوں کو احمدیت کی طرف توجہ ہوئی اور ان کی دیکھا دیکھی برلن کے کالجوں کے پروفیسر اور طلباء میں بھی تحقیق کے سلسلہ کی جستجو پیدا ہو گئی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہاں شاندار اسلامی مرکز قائم کرنے کا تھا اور اس لیے مسجد برلن کی تحریک بھی آپ نے فرمائی، مگر جرمنی کے حالات یکایک بدل گئے اور کاغذی روپیہ کی عملی قیمت منسوخ ہو گئی، سونے کا سکہ جاری ہو گیا. مسجد برلن کے لیے پہلے 30,000 کا اندازہ کیا گیا تھا، پھر 15 لاکھ روپے کا اندازہ ہوا. تو ان حالات کی بنا پر خلیفۃ المسیح ثانی نے تعمیر مسجد کا کام ملتوی کر دیا اور فیصلہ فرمایا کہ یورپ میں 2 مرکز رکھ کر طاقت تقسیم کرنے کے بجائے دارالتبلیغ لندن ہی مضبوط کیا جائے اور اس سے وسط یورپ میں تبلیغ اسلام ہو. یہ فیصلہ مارچ 1924 میں ہوا اور مئی 1924 میں یہاں جرمنی کا جو تھا مشن ہاؤس بند کر دیا گیا. آج جماعت پر اللہ کا فضل ہے کہ یہاں جرمنی کی جماعت احمدیہ جو ہے اور مسجدوں کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ برلن کی مسجد کی تعمیر کی بھی تیاری میں ہے. اور یہاں 15 لاکھ روپے مشکل سے آتا تھا، آج آپ بہت ساری مساجد پہ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ اگر روپاؤں میں اس کو دیکھا جائے تو 7-8 کروڑ روپے کا خرچ ہو جائے گا. بس ان فضلوں کو ہمیں شکر گزاری کی طرف اور زیادہ مائل کرنے والا ہونا چاہیے. پہلے سے بڑھ کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو یہاں کے لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کا جو پیغام ہے اور آپ کی مسجدیں بنانی ہیں اور آپ کے رویے جو ہیں ان کی وجہ سے یہ مسجدیں جو ہیں اس ملک میں امن کا سمبل بن جائیں، ایک نشان بن جائیں امن و آشتی کا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری مسجدوں کے میناروں سے اللہ تعالیٰ کے نور کی کرنیں پھیلنی چاہیے، جس کا ادراک ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے کروایا ہے. تو جب تک ہم اس نور کو پھیلانے والے نہیں بن سکیں گے تب تک ہم مسجدوں کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے مسجدوں کی تعمیر کے مقصد کو جاننے والے بننا ہوگا کہ مقصد کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے. بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں. یہ وہ سبق ہے، یہ وہ حکم ہے جو ہر احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل ایمان کے یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے. اللہ پر ایمان کی شرائط جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟
صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے بعض شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پر ایمان لانے والے کی ایک شرط یہ ہے کہ ایمان لانے والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر غیر اللہ کاروبار، روپیہ، جائیداد، سونا چاندی، زیور، رشتہ دار، اولاد کی ایک مومن کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی مخفی شرک میں مبتلا ہو، نہ کسی ظاہری شرک میں مبتلا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسجدوں میں ہر قسم کے لالچ اور مفاد سے بالا ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ایک نشانی اللہ پر ایمان والوں کی یہ بتائی کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جائیں تو فوراً توجہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نافرمانی سے کہیں پکڑے نہ جائیں، کسی گرفت کے نیچے نہ آ جائیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ چاہے چند ایک ہی ہوں یہاں یا دنیا میں کہیں بھی، بڑے انہماک سے خطبات بھی سنتے ہیں، جماعت کے اجلاسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا کام ہے اللہ رسول کی باتیں بتانا، انہوں نے بتا دیں، تم نے بھی سن لی، میں نے بھی سن لی، لیکن کروں گا وہی جو میرا دل چاہے گا، یعنی فیصلہ درست ہے لیکن پرنالہ وہیں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ خود ہی جائزے لیں کہ ایمان کی کس حالت میں ہیں وہ۔ ایمان لانے والوں کی پھر ایک نشانی یہ ہے کہ ہر دن ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ہر روز ایک نئی پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جائزے اب آپ نے آپ خود لینے ہیں اپنے، کہ کیا ہر دن جو چڑھتا ہے وہ آپ کے ایمان میں اور آپ کے اندر اللہ کے خوف میں زیادتی کا باعث بنتا ہے، یا وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں کل تھے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں، اس کا ہم پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سن لیا جو دل چاہے گا کریں گے، بلکہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، تو ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ بس اگر یہ جواب نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی کامل نہیں، اور پھر مسجدیں آباد کرنے والوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں اور کامل فرما برداری سے سجدہ کرتے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوں، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کو یہ فرق دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ایمان لا کر ایک یہ کہتے ہوں کہ ہاں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہو اور پھر رسول اور اللہ اور رسول کے مخالفین کے ساتھ محبت کا سلوک بھی ہو۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا، اور دوسری طرف امام کے مخالفین کے ساتھ دوستیاں بھی ہوں، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول اور اس کے نظام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنو۔ دلوں میں کبھی اس بارے میں بال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، تبھی تم کامل ایمان کہلا سکتے ہو۔ غرض اور بہت ساری باتیں ہیں جن پر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کو کاربند ہونا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، یہ ایک بات یہ بتائی گئی
کہ یوم آخرت پر ایمان ہو. اب اگر یوم آخرت پر حقیقی ایمان ہو تو ایسی باتیں انسان کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کے وساوس بہت ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اسے خسرت دنیا والآخرہ کر دیتا ہے آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ من جملہ دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے. اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رد ہو گیا اور دونوں جہان سے گیا گزرا ہوا، اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر معرفت کے سچے چشمے کی طرف کشاں کشاں لیے آتا ہے، اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی. بس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فطور پڑ جاتا ہے. بس جسے آخرت کا خوف ہوگا اس کو سچی معرفت بھی ہوگی، وہی نیکیوں میں ترقی بھی کرے گا اور اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرے گا. اور ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے پھر عبادت قرار دیا ہے، اور یہ مسجدیں عبادت کرنے والے لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ مسجدیں عبادت کرنے والے نماز کا قیام کرنے والے ہیں. مسجد کے لیے تھوڑا سا چندہ دے کر یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے جماعت بڑا احسان کر دیا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں رقم دے دی ہے، بلکہ مسجدیں تعمیر کرنے کے بعد ان کی آبادی کی فکر کرتے ہیں. نماز با جماعت کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت بستروں میں پڑے اینٹتے نہیں رہتے. آج کل تو یہاں بڑی لمبی راتیں ہیں، گرمیوں کی راتوں میں اکثر کی ایمانی حالت کا پتہ چلتا ہے. بس نماز با جماعت کی طرف بھی ایک فکر کے ساتھ توجہ ہونی چاہیے. پھر مسجدیں آباد کرنے والوں کی نشانی بتائی، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. ایک دفعہ مسجد کی تعمیر میں چندہ دے کر ایک بڑی رقم بھی اگر دے دی ہے تو آزاد نہیں ہو گئے اس کے بعد، بلکہ زکوٰۃ اور دوسرے جماعتی چندوں کی طرف بھی ایک فکر کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں. اگر یہ توجہ قائم رہے گی اور اللہ کا خوف سب خوفوں پر غالب رہے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو خلاف اسلام اور خلاف شرع ہو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو مسجدیں وہ نظارے پیش کریں گی جو عابدوں اور زاہدوں کے نمونوں سے نظر آتے ہیں. یہ لوگ پھر ایسے اللہ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوتے ہیں، اور جس مقصد کو لے کر اٹھتے ہیں اس میں پھر کامیابیاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی دعاؤں کے تیروں سے مخالفین کے حملوں کو ناکام کر دیتے ہیں. بس اس سوچ کے ساتھ مسجدیں بنائیں اور انہیں آباد کریں، تو جہاں آپ اپنی عاقبت سنوار رہے ہوں گے، اپنی آخرت سنوار رہے ہوں گے، وہاں دنیا کی قسمت بھی سنوارنے والے بن رہے ہوں گے. ورنہ دنیا میں ایسی مساجد ہیں، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب مسلمانوں نے خود ہی اس کی شکل، اسلام کی شکل بگاڑ دی ہے، کہ مسجدیں اللہ کے فضلوں کو سمیٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو آواز دینے والی ہیں. اس حالت کا نقشہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ. علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں لوٹ جائیں گے. تو کیا ان مسجدوں میں نمازیں نہیں ادا کی جاتی؟ آج کل تو ہمارے مخالف تو زیادہ زور سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پہ،
پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے شرط بتائی ہے ایمان کی، اس کو وہ زمانے کے امام کو نہ مان کر پورا نہیں کر رہے. بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل فرمایا ہے، اس پر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، تاکہ یہ فضلوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بس آج جب ہم نئی مساجد بنا رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اس کی تعمیر اور اس کی آبادی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.